17 बाब 5वीं आयत। और उसके माथे पर ये नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबल, कस्बियों की और ज़मीन की मकरूहात की माँ। सब कस्बियाँ अपने आप को उम्दा लिबास और जेवरात से सजाती हैं। रोमी ज़माने की कस्बियों में एक रस्म थी या हुकूमत का कानून था कि सब कस्बियाँ अपने माथे पर अपने नाम को चस्पा करें। बस इस कस्बी के माथे पर भी उसका नाम लिखा हुआ था, जो ये था, राज, बड़ा शहर बाबुल, कस्बियों की और ज़मीन की मकरूहात की माँ। ये कैसा नाम है! यही नाम इस औरत को समझने की कुंजी है। इस नाम के 3 हिस्से हैं। पहला राज, दूसरा बड़ा शहर बाबुल और तीसरा कस्बियों की और ज़मीन की मकरूहात की माँ। राज इस औरत के खिताब का हिस्सा नहीं, बल्कि इसके खिताब की वजाहत करने वाला एक बयान है। औरत का खिताब बड़ा शहर बाबुल है। खुदावंद मसीह की दुल्हन यानी सच्ची कलीसिया भी इस लिहाज से एक बड़ा राज यानी बेद थी कि पुराने अहदनामा में और गुज़श्ता ज़मानों में उसको हरगिज़ आश्कारा नहीं किया गया। ये झूठा मज़हब इस सच्ची कलीसिया की नकल है। दर हकीकत राज बाबुल बदी का राज है, जिसकी आखिरी शक्ल आखिरी ज़माने में नमूदार होगी। इसको राज यानी बेद इसलिए कहा गया है कि इसने पोशीदगी में जन्म लिया, पोशीदगी में तमाम दुनिया में फैल गया और उसने अपनी असली शक्ल को कभी साफ तौर पर अयान नहीं किया। बाबुल के मज़हब की सब रस्में पोशीदा रखी जाती थीं। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि इस औरत का नाम या खिताब बाबुल के शहर को या बाबली कौम को ज़ाहिर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसके मजहबी रुतबा और इसकी मजहबी मसरूफियत को ज़ाहिर करता है। इसके खिताब के सही मानों को समझने के लिए हमें बाबुल और इसके मज़हब का मुतालिया करना ज़रूरी है। कदीम बाबुल पुरानी दुनिया के अजीम शहरों में से एक था। बाबुल शहर, जिसका नाम बाद में बेबीलोन रखा गया, एक लंबी तवारीख का हामिल है। बाबुल के लोग एक बड़ी कौम और एक सल्तनत बन गए। इसकी बुनियाद नमरूद बादशाह ने रखी, लेकिन तरक्की और मकबूलियत हम्मुराबी बादशाह के अहद में हुई। 6ठी सदी कबल अज़ मसीह के अवाखिर में नबूकदनज़र के अहद में इस शहर को बहुत अरूज हासिल था, बल्कि उस वक्त वो उस ज़माना के तमाम शहरों से सबकत ले गया था। बाबुल, तबीस, मेमिफस, किरकमीसमारी और नैनवा जैसे शहरों से बड़ा शहर था। नूह के तूफ़ान के तकरीबन 200 साल बाद हाम के एक पोते बनाम नमरूद ने इसे तमीर किया था। नमरूद ज़मीन पर पहला बादशाह था जिसने ताज बनवाकर पहना और लोगों को अपने नौकर समझकर इन पर हुकूमत की। बाबुल सनार के मैदान में दरिया फ़रात के किनारे तामीर किया गया, जो मौजूदा इराक़ में बगदाद से 60 मील जनूब की तरफ है। पैदाइश की किताब में बताया गया है कि बाबुल के बुर्ज पर आदमियों ने मिलकर खुदा के बरखिलाफ़ मंसूबा बनाया और खुदा ने आदमियों के मंसूबे को नाकाम बना दिया। खुदा ने इंसान को हुक्म दिया था कि बारावर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो, लेकिन आदमियों ने कहा, नहीं, हम एक ही जगह रहेंगे, हम एक शहर बनाएंगे और एक बुर्ज बनाएंगे जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचेगी। खुदा ने उनकी ज़बान में इख्तलाफ डाला और उन्हें बज़ोरे बाजू दुनिया में बखेर दिया। ये याद रखने के काबिल है कि जब बाबुल का बुर्ज बनाया गया तो नूह उस वक्त अभी ज़िंदा था, क्योंकि वो तूफ़ान के बाद 350 बरस तक ज़िंदा रहा। उस वक्त नूह के तीनों बेटों की औलाद सुनार के मुल्क में इकट्ठी रहती थी और एक ही ज़ुबान बोलती थी। वो सब नूह के खुदा से, जिसका नाम यहोवा था, नजूबी वाकफ़ थे। वो बुत परस्ती से नावाकफ़ थे, क्योंकि नूह के तूफ़ान से पहले बुत परस्ती का नामो निशान नहीं था। वो आदम से लेकर तूफ़ान तक की तमाम तवारीख, जो 1656 बरस लंबी है, से भी वाकिफ़ है, क्योंकि लोगों की उम्रें लंबी थीं और बिल्कुल चश्मदीद दुरुस्त मालूमात अगली नस्ल तक खुद उन पुराने आदमियों के ज़रिए पहुँचाई जाती थी जो अभी तक उनके दरमियान में ज़िंदा थे। बाबुल की तमीर का असल मकसद खुदा की तहकीर करना था। लोगों की बड़ी ताकत जो बुर्ज बनाने की कोशिश में आया थी, दरअसल खुदा के ख़िलाफ़ बगावत का एक फ़ेल था। नमरूद और उसके पैरोकारों का इरादा था कि शैतानी प्रस्तिश के लिए एक मजहबी मरकज़ बनाया जाए। शैतानी प्रस्तिश का निज़ाम पोशीदा तौर पर पहले शुरू हो चुका था। बाबुल का बुर्ज मकाब की शक्ल का था, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। नोट फरमाएं कि अबदियत में कलीसिया के रहने की जगह यानी यरूशलेम भी मकाब शक्ल का होगा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 1500 मील होगी। इसे इत्तफाक कहें या शैतानी हिकमत कि पहला मजहबी मरकज़ भी मकाब शक्ल का था, 300 फुट लंबा, 300 फुट चौड़ा और उतना ही ऊंचा।
حمورابی کی موت کے بعد ہتی لوگوں نے اسے بالکل برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پھر تعمیر ہوتا رہا اور پھر تباہ ہوتا رہا۔ نبوکت نظر نے اسے بہت عروج پر پہنچا دیا۔ ایک قدیم چشمدید مورخ ہیرودیتس بیان کرتا ہے کہ بابل کے شہر کا نقشہ آج کل کے بڑے مغربی شہر کی مانند تھا۔ یروشلم کی تنگ و تاریک اور ٹیڑھی گلیوں کے برعکس بابل کے شہر کی گلیاں کشادہ اور سیدھی تھیں اور دریا کے متوازی جاتی تھیں۔ ان کو کاٹنے والی تمام سڑکیں نیچے دریا تک جاتی تھیں۔ یروشلم شہر پہاڑوں پر آباد ہے اور پہاڑوں سے گرا ہے، لیکن بابل میدان میں بنایا گیا اور اس کے ارد گرد بھی میدان ہی میدان ہے۔ ہر گلی کا نام ہے جو بابل کے مذہب کے دیوتاؤں کے نام تھے۔ مثلاً دریا کے بائیں کنارے مردوک گلی اور زابابا گلیاں تھیں، جو شہر کے دائیں کونے میں چاند کے دیوتا سن اور دنیا کے خداوند اینیلل کے نام کی گلیوں کو کاٹتی تھیں۔ دریا کے دائیں کنارے اداد گلی مشرق سے مغرب کو جاتی تھی اور سورج کے دیوتا شمس کی گلی کو کاٹتی تھی۔ شہر کے مرکز میں بہت سی 3 یا 4 منزلہ عمارتیں تھیں۔ بابل ایک بہت بڑا صنعتی، تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ اس میں بڑے بڑے دیوتاؤں کے 53 مندر تھے۔ مردوک کے 55 عبادت خانے، زمینی دیوتاؤں کے لیے 300 عبادت خانے، آسمانی دیوتاؤں کے لیے 600 عبادت خانے، نرگل اور اداد دیوتاؤں کے لیے 180 قربان گاہیں اور دوسرے مختلف دیوتاؤں کے لیے 12 قربان گاہیں تھیں۔ 1850 قبل مسیح میں اموریوں کی آمد سے لے کر اسکندر اعظم کی آمد تک کے 1500 سالوں میں بابل تہذیب اور حکومت کا مرکز رہا۔ جب 576 قبل مسیح میں شاہ فارس خورس نے بابل پر قبضہ کیا، دارا بادشاہ نے خورس سے سلطنت لی اور دانیل کو فوراً بہت اونچے مرتبے پر فائز کر دیا۔ بابل فارسی حکومت کا ایک صوبہ بن گیا۔ اسے اسکندر اعظم بہت پسند کرتا تھا اور یہیں وہ 322 قبل مسیح میں وفات پا گیا۔ بابل 606 قبل مسیح سے 5ویں صدی عیسوی یعنی 1000 سال سے زیادہ عرصہ تک یہودی کاروبار کا بڑا مرکز رہا ہے۔ آخرکار یہ شہر جس نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اپنی تمام شان و شوکت اور اختیار اور قوت سے محروم ہو گیا۔ شہر برباد ہو گیا اور یسایہ اور یرمیہ نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق دوبارہ آباد نہ ہوا۔ بابلی مذہب، جسے بابلی عارفانہ مذہب کہتے ہیں، کہ بانی نمرود کی بیوی سمیرامس تھی اور وہ بت پرستی کی رسمیں ادا کرنے والی پہلی سردار کاہن تھی۔ اس بابلی عارفانہ مذہب کی بہت سی پوشیدہ رسمیں تھیں جن میں بت پرستی اور حرام کاری بھی شامل تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نمرود کی وفات کے بعد 42 سال تک زندہ رہی اور اس سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے تموز رکھا اور جس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ وہ معجزانہ طور پر حمل میں آیا تھا۔ اس کی پرستش شروع ہوئی اور اسے دنیا کا نجات دہندہ اور مسیح کا خطاب دیا گیا، تاکہ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت کی پیشن گوئی پوری ہو کہ عورت کی نسل شیطان کے سر کو کچلے گی۔ ماں اور بیٹے کی روایت مذہبی رسوم کا ایک حصہ بن گئی جو دنیا کے بہت سے بت پرست مذاہب میں آج تک قائم ہے۔ سمیرامس خود آسمان کی ملکہ بن گئی، جہاں وہ ہمیشہ بچے کو اپنے بازو میں اٹھائے ہوئے نظر آتی تھی۔ آسمان کی ملکہ کے لیے گھر کی چھت پر یا گلی کے کونے پر قربان گاہ بنائی جاتی اور تیل اور شہد سے تیار کردہ روٹیاں پکا کر اس کے آگے چڑھائی جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل جو سچے خدا کے ماننے والے تھے، آسمان کی ملکہ کی پرستش کرنے والے بن گئے۔ یرمیہ 7 باب 18ویں آیت میں خدا فرماتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غضبناک کریں۔ اس ماں بچے کے بت کو بابل میں سمیرامس کہا گیا، اسور کے ملک میں اسے استارات کا نام دیا گیا، مصر میں اسے اسس کہا گیا، یونان میں اسے ایلفرڈائٹ کہا گیا اور روم میں اسے وینس کا نام دیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک کو آسمان کی ملکہ کہہ کر پرستش کی گئی۔ رومن کیتھولک میں مقدسہ مریم کو آسمان کی ملکہ کہنا اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح رومن کیتھولک نے بابلی عارفانہ نظام کی سرپرستی اٹھانے کی ذمہ داری لی۔ اس مذہب کے آثار بڑی آسانی سے کنعان، مصر، فینکے، اسور، یونان، روم اور بہت سے دوسرے ملکوں میں ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دیوتاؤں اور دیویوں کے نام ہر ملک میں بدل دیے گئے۔ یہ سب بت پرست مذاہب ایک بچے اور ماں کا بت ضرور رکھتے ہیں جسے وہ آسمان کی ملکہ کہتے ہیں۔ یہ بت پرست مذہب جو بابل میں شروع ہوا دنیا کے تمام بت پرست مذاہب کی ماں بن گیا، اور یہی 17ویں باب میں اس کی تکمیل شدہ شکل آخری زمانہ میں پوری ہوگی۔ یہ سب کیسے اور کہاں شروع ہوا؟ 312 عیسوی میں کانسٹینٹین نے روم کے نزدیک ایک لڑائی میں اپنے ہم زلف میکسینٹیس کو شکست دے کر روم کا بادشاہ بن گیا۔
اس لڑائی میں اس نے صلیب کی ایک رویا دیکھی اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ خدا کی طرف سے فتح کا نشان تھا۔ اس وقت رومی حکومت میں 2 مذاہب رائج تھے، یعنی مسیحیت اور بابل کا مذہب۔ مسیحیت اس وقت بالکل خالص اور آمیزش سے مبرہ تھی اور خدا کے کلام کو لفظ با لفظ پورا کرتی تھی، جبکہ بابل کا مذہب بالکل بت پرستی پر مبنی تھا۔ پس کانسٹینٹین نے، جو اب نیا رومی شہنشاہ اور کلیسیا کا لیڈر تھا، فیصلہ کیا کہ بابل کے جن لوگوں کو اس نے فتح کیا ہے ان کو مسیحی بننے کے لیے مجبور کیا جائے، اور انہیں بپتسمہ دے کر زبردستی مسیحی بنایا گیا۔ چند مہینوں کے بعد بابل کے ان نئے مسیحی لوگوں کی تسلی نہ ہوئی اور ایک مذہبی بحث مباحثہ ہوا، لیکن ان کو اطمینان دلایا گیا۔ اس بڑے مجمع میں بابل کے لوگوں نے کہا، ہمیں اپنا پہلا مذہب اور اس کی رسومات بہت یاد آتی ہیں۔ مثلاً ہم آسمان کی ملکہ کی پرستش کرتے تھے، ہم روزری کے منکے گماتے تھے، ہمیں وہ بت بہت یاد آتے ہیں جن کو ہم پوجتے تھے۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ان رسموں کو قائم رکھنے کی اجازت دی جائے۔ مسیحیت کے لیڈر، جو اس وقت تعداد زیادہ بنانے کے شوقین تھے، ان مطالبات کو مان گئے اور اس طرح بابل کے مذہب کی باتیں کلیسیا میں آ گئیں۔ پطرس کا بت دراصل بابل کے جوپیٹر کا بت تھا۔ بعد میں بابل کے مذہب کی اور باتیں مسیحی تعلیم میں شامل ہو گئیں، مثلاً مردوں کے لیے دعا کرنا، ماس کو روزانہ دینا، مریم کی پرستش 381 عیسوی میں، پرگیوٹری کی تعلیم 593 عیسوی میں، تبرکات اور بتوں کی پرستش 788 عیسوی میں، پادری کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا پوپ انوسنٹ 3 نے 1215 میں شروع کروائی۔ پوپ کی بے گناہی 1870 میں شروع ہوئی۔ کنواری مریم کا آسمان میں استقبال 1959 میں شروع ہوا۔ ان میں سے کوئی بھی تعلیم مسیح کی کلیسیا کے پہلے 300 سالوں میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ ان میں سے بہت سے 312 عیسوی کی کانفرنس میں بابل کے مذہب سے مسیحت میں شروع ہوئیں۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ عورت جس کا نام راز بابل ہے وہ کون ہے۔ قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں، یہ الفاظ بھی عورت کے نام کا خطاب نہیں بلکہ اس کے خطاب کی وضاحت کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ بابل تمام جھوٹے مذاہب کا منبع ہے، وہیں بت پرستی کے ساتھ نشہ اور حرام کاری شروع ہوئی، اس لیے بابل کو قصبیوں کی ماں کہا گیا ہے، اور تمام مکروہ کام اس مذہب کے ساتھ وابستہ تھے، اس لیے بابل کو ہی تمام مکروہات کی ماں بھی کہا گیا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔